سورۃ الماعون مکی ہے۔ معون کے معنی عام برتنے کی معمولی چیزیں، جیسے نمک، پانی، ماچس، آگ، کسی کا کوئی گلاس، قلم، پین، اس طرح کی چیزیں الماعون کہلاتی ہیں۔ سورۃ الماعون مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس میں کنجوس لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس قدر کنجوس ہیں کہ وہ عام برتنے کی معمولی چیزیں بھی دینے میں ان کی جان جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں فیصلے کے دن اور دین اسلام کو جھٹلانے والوں کی مذمت کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اَوَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ دین کے معنی قیامت بھی ہے اور دین اسلام بھی ہے۔ جو دین اسلام کو جھٹلائے گا وہ قیامت کو بھی جھٹلائے گا، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب جب قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ محاسبے سے اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے جو کرنا ہے مجھے دنیا میں کر لوں، اور مجھے کسی ظلم پر پکڑا نہیں جائے گا، مجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ جب قیامت کا تصور ختم ہو جائے تو انسان بے شمار گناہ کرنے لگتا ہے، اور جس کو یہ خوف ہو کہ مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اسی لیے یہ شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم پر ظلم کرتا ہے۔ اب یہاں یتیم مراد ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یتیم بھی مراد ہے اور ہر کمزور بھی مراد ہے۔ جو آخرت سے نہیں ڈرے گا وہ کمزور کو دبائے گا اور کمزوروں پر ظلم کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کمینہ وہ شخص ہے۔ اب یہ الفاظ حضرت علی کے ہیں۔ ذلیل ہے وہ شخص، آپ نے فرمایا طاقتور کے سامنے تو وہ عاجزی کرتا ہے اور کمزوروں کے سامنے شیر بنتا ہے، اور آپ نے فرمایا عزت والا ہے وہ شخص کہ کمزوروں کے سامنے وہ عاجزی کرتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جا رہے تھے کہ ایک نابینا بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاؤں پر آپ کا پاؤں غلطی میں رہ گیا، تو اس نابینا نے کہا او اندھا ہے، دیکھ کر نہیں چلتا۔ اب آپ سوچیں کہ امیر المومنین ہیں، قطعی جنتی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، اور اس کے سامنے اس طرح کوئی کہے تو آدمی غصے میں آ جائے اور کہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں، کس طرح بات کرتے ہیں۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا بھائی مجھے معاف کر دینا، اندھا تو نہیں ہوں، غلطی ہو گئی، غلطی میں میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ رہ گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شاخ پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے، تو جو لوگ عظیم ہوتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، اور جب کوئی غرور و تکبر کرے تو سمجھ جائیے کہ اب وہ خالی ہو چکا ہے، کہ جب شاخ خالی ہو جاتی ہے تو اکڑ جاتی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اسی لیے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ تو کافروں کے کام ہے۔ مومن مظلوموں پر اور کمزوروں پر ہرگز نہیں روب و دبدبا کرے گا۔ آئیے ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری ذات سے، زبان سے انشاءاللہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین، غریب،
کو نہ خود کھانا کھلاتا ہے، نہ غریب کو کھانا کھلانے پر دوسرے کو ترغیب دیتا ہے. یعنی اتنا کنجوس ہے کہ خود بھی کنجوسی مبتلا ہے، دوسروں کو بھی کنجوسی کا درس دیتا ہے. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دیتے ہیں. تو انسان اگر خود کنجوس ہو تو دوسروں کو تو کنجوس نہ بنائے. فویل للمصلین، پس خرابی ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. ویل جہنم کی وہ وادی ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے. ارے نماز پڑھنے والا، اس کے لیے ویل کیوں ہو، خرابی کیوں ہو؟ آگے سماعت کیجئے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھتے ہیں تو غفلت سے پڑھتے ہیں، نماز صحیح و درست ادا نہیں کرتے. ان کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ویل ہے جس کی سختی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. سوال یہ ہے کہ جو نماز کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے اس کے لیے بربادی ہے، تو جو سرے سے نماز نہ پڑھے اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ تو بہت تباہ ہو جائے گا. آج تک اگر ہمارا یہ معمول رہا کہ کبھی فجر قضا ہو گئی تو کبھی عشاء قضا ہو گئی، کبھی کاروبار کی وجہ سے عصر قضا ہو گئی، تو آئیے ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور جتنی نمازیں باقی ہیں وہ ادا کر لیجئے، اندازاً حساب کر لیں اور آہستہ آہستہ ان قضاؤں کو ادا کریں. اسی طرح ہم نے ظلم سے توبہ کی، تو جہاں جہاں تک یاد آئے کہ فلاں کو میں نے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف دی ہے، تو اس سے جا کر معافی مانگنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. ریاکار انتہائی نادان ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاتا ہے جو صلہ نہیں دیتے. یہاں تک کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمیں دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے تو لوگ بھی اس پر تھوک دیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمیں دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے تو لوگ اس سے نفرت کریں. اور اگر رب کو دکھانے کے لیے کام کرے تو اس کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہو جائے، فرمائے فرشتوں، عام فرشتوں سے بھی اعلیٰ اس کا درجہ ہو جاتا ہے. تو بندہ رب ہی کو دکھائے جو دنیا میں بھی نعمتیں دے گا، آخرت میں بھی نعمتیں دے گا. سب کو روزی دینے والا وہی ہے، تمام چیزوں پر قادر وہی ہے، تو اسی کو دکھانے کے لیے بندہ کام کرے. آج تک اگر حج، عمرہ، قربانی یا کوئی بھی عمل ہم نے کیا اور دل میں خیال آیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں، تو آئیے ہم سب توبہ کرتے ہیں، مالک و مولا تو ہمیں اخلاص عطا فرما. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ اس قدر کنجوس ہیں کہ عام برتنے کی، استعمال کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. یعنی پانی کوئی مانگے 2 گھونٹ تو وہ دینے کو تیار نہیں، ماچس کی 1 تیلی دینے کو تیار نہیں، 1 نمک کی چٹکی دینے کو تیار نہیں، یہ اپنا قلم دینے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں کہ اگر 5 روپے کا قلم کسی کو دیتے ہیں تو اس کا ڈھکنا اپنے پاس رکھتے ہیں، چلیں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی اگر غلطی میں وہ جیب میں قلم رکھ کر چلا جائے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیتے ہیں اس آدمی کو آئندہ کبھی پین اور قلم نہیں دینا، یہ تو بھول کے چلا جاتا ہے. ارے 5 روپے کا قلم وہ لے گیا تو کون سے ہمارے بینک بیلنس میں کروڑ روپے نکل گئے. اتنی کنجوسی کیوں ہے؟ اتنا ہم دنیا کی محبت میں گرفتار کیوں ہیں؟ ارے کاش ایسا جذبہ ہو جائے کہ آدمی سے کوئی قلم مانگے تو قلم دے اور کہے یہ آپ کو تحفہ دیا. اتنی فکر کیا؟ اور جب تک لکھ رہا ہے تو جان جا رہی ہے، وہ جہاں جا رہا ہے نگاہ اسی کی طرف ہے، قلم واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہ کنجوسی کی علامتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں وسیع دل عطا فرمائے، اور جس قدر ہمارا دل وسیع ہوگا اللہ تعالیٰ اسی قدر نعمتیں عطا فرمائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گن کر اللہ کی راہ میں دے رہی تھی. ہم دیتے ہیں زکوٰۃ،
تو 1,00,000 میں 2,500 روپے دینے ہیں تو کوشش کرتے ہیں 2,500 سے 1 روپیہ زیادہ نہ چلا جائے. بار بار کیلکولیشن کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی ہی دوں. یہ اچھی بات ہے کہ کم نہ ہو، لیکن اس کی فکر نہ کریں زیادہ چلی جائے تو کیا حرج ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی راہ میں گن کر مت دو، اللہ کی راہ میں بے حساب دو، اللہ بھی تمہیں بے حساب دے گا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ عام معمولی استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے. سورۃ الماعون مکی ہے. معون کے معنی